السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ناول تم آخری جزیرہ ہو بائی مریم کی یہ 5ویں قسط ہے۔ میرے باہر جنگل تھا اور میرے اندر آگ۔ آگ نکالوں سب جل جائے، آگ چھپا لوں خود جل جاؤں۔ اسے اپنی آنکھوں میں اپنے چہرے پر شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ پورا وجود یوں جل اٹھا تھا جیسے کسی نے برزخ میں دھکیل دیا ہو۔ اتنی توہین، اتنی ذلت، کتنی مشکلوں سے اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا، ورنہ جس انداز میں شہلالے نے اسے ڈیگریڈ کیا تھا وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ وہ بارات کا دن تھا اور زینب زرلالے کی تلاش میں شہلالے کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ناشتے کے لوازمات اپنے سامنے رکھے بیٹھی تھی، بالکل اکیلی۔ میں زرلالے کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ کیوں؟ کیا کام ہے تمہیں زرلالے سے؟ کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیا کرو، وہ بھڑک کر بولی تھی، بلکہ اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ پہلے تو زینب کو یقین نہیں آ سکا یہ سب اس نے اس کو کہا ہے۔ وہ متحیر سی ہو کر اسے دیکھنے لگی تو شہلالے کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔ آنکھیں پھاڑ کر اور منہ کھول کے حیرت اور معصومیت کا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ مجھ پہ یہ تمہاری منحوس ادائیاں سر انداز ہونے والی نہیں ہے۔ یہ لالا ہی احمق اعظم ہے جنہیں تم نے آسانی سے الو بنا لیا، یا پھر زرلالے، میرا شمار ان میں مت کرنا۔ کتنی تصحیق تھی اس کے انداز میں اور اس سے بڑھ کر تلخی۔ زینب نے کب ایسے رویے کو سہا تھا؟ وہ جھلس کر رہ گئی تھی۔ غصے اور توہین کی لہر اس کے اندر سے اٹھی تھی، مگر وہ اتنی منجمد اور شاکڈ تھی کہ فوری طور پہ کوئی رد عمل نہیں دے سکی تھی۔ شہلالے کی اتنی سنگ دلی اور اس درجہ ذلت پہ وہ جیسے دو دھاری تلوار سے خود کو کٹتا محسوس کرنے لگی۔ غم و غصے کی زیادتی سے دماغ معوف ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی پوری بات سنے بغیر سرت سے پلٹی تو دروازے میں پتھر بنی زرلالے پہ نگاہ پڑی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کی آندھی طوفان کی طرح دروازے سے نکلی اور طویل راہداری عبور کرتی انیکسی کی سمت آ گئی۔ ایک کرب تھا جو رگ رگ کو کاٹتا ہوا گزر رہا تھا۔ اگر جواب میں وہ بھی شہلالے کا منہ توڑ جواب دیتی تو شاید یہ اعصابی تناؤ اتنا نہ بڑھتا۔ زرلالے اس کے پیچھے لپکی تھی، مگر وہ اس کی سنے بغیر بھاگتی ہوئی حویلی کا پچھلا دروازہ پار کر گئی تھی۔ اسے خود احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کا منہ جس سمت اٹھا تھا وہ چل پڑی تھی۔ آنسو ایک تواتر کے ساتھ اس کے گال بھگو رہے تھے۔ اتنی سبکی اور توہین کا اس کے آس پاس تصور بھی نہیں تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اس قسم کی صورتحال کا اندازہ ہوتا تو وہ کب کی تیمور کی جائیداد اور دولت سمیت اس پہ لعنت بھیج چکی ہوتی۔ بلکہ اسے کہاں چاہت تھی اس کی، اسے تو تیمور نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو کوئی اور یہی معاملہ تھا جس نے ذلیل لا دیا تھا، اور وہ اسی کے لیے یہاں جہاں کو بخشنے والی نہیں تھی۔ باہر شدید ٹھنڈ تھی، وادی میں زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ لوگ موٹے کپڑوں میں خود کو لپیٹے کام میں لگ گئے تھے، مگر ان راستوں پہ چلنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اونچے نیچے پھسلن زدہ راستوں پہ اس کا 2 مرتبہ پیر پھسلا تھا اور متعدد بار اسے ٹھوکر لگی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ بوندا باندی پھر سے ہونے لگی، جس نے ہواؤں کو کچھ اور بھی سرد کر کے فضا میں دھندلا غبار بڑھا دیا تھا۔ ایک بار پھر اس کا پیر پھسلا اور وہ کچھ دور تک پھسلنے کے بعد سنبھلی تو تھک کر وہیں بیٹھ گئی۔ پیر سہلاتی ہوئی اس نے سر اٹھا کر دائیں بائیں دونوں طرف نگاہیں دوڑائیں اور راستے کا تعین کرنے لگی۔ اسے محمد جان کا خیال آیا۔ غصے میں وہ انہیں کچھ بتائے بغیر نکل آئی تھی۔ یہ مسئلے کا حل نہیں تھا، اسے واپس جانا چاہیے تھا۔ میں جے کو فون کرتی ہوں، اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں ٹھہروں گی، آج ہی واپس جاؤں گی۔ اس نے دل میں عہد باندھا اور اٹھ کر واپسی کے رستے پہ ہوئی تو چند لمحوں کے اندر ہی انکشاف اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بھر گیا کہ وہ راستہ بھٹک چکی ہے۔ وہ اس علاقے سے انجان تھی۔ اس وقت وہ جہاں تھی وہاں ہر سو ہو کا عالم تھا۔ برسات کی وجہ سے چھوٹے بڑے نالے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کچھ لمحے متفکر سی کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر اندازے سے دائیں جانب مڑ گئی اور تیزی سے چلنے لگی، مگر راستہ انجان تھا اور جگہ سنسان تھی جو کسی زیرو کے استعمال میں نہ لگتی تھی۔ سڑک کی اطراف ٹوٹی پھوٹی چھوٹی کھائیاں تھیں جن میں نگاہ غلطی سے بھی پڑے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تو جانے کیسے قدم پھسل گیا۔ اس نے لاغ سنبھلنا چاہا مگر وہ گرتی چلی گئی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی دل خراش چیخوں کی آواز کچھ دیر تک فضا میں گونجتی رہی، پھر فضا بھی ساکن ہو گئی تھی۔ زرلالے زینب کی پیچھے حویلی سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ان پہ پابندیاں اتنی سخت تھیں کہ وہ یہ جرأت کرنا بھی چاہتی تو نہیں کر پاتی۔ وہ کچھ دیر پریشان کن نظروں سے لمحہ بلمحہ دور ہوتی زینب کو دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر شہلالے کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے اطمینان سے ناشتہ کرتے پا کر زرلالے کو گویا آگ لگ گئی۔ آپ کو احساس ہے آپ نے کیا کیا ہے عدی؟ وہ پھنکاری تھی۔ شہلالے نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور نخوت زدہ انداز میں کندھے جھٹک دیے۔ اب بات لالا تک پہنچے گی اور ایک طوفان کھڑا ہوگا۔ اب آپ کو لالا کے غصے کا پتہ ہے نا؟ زرلالے بے حد خائف نظر آ رہی تھی۔ مجھے بالکل پرواہ نہیں، ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو کسی کا حق مارنا چاہتی ہوں۔ شہلالے نے ٹرے کو غصے میں دور سرکایا اور چیخی، آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ زینی نے کسی کا حق نہیں مارا، لالا خود اسے اس راستے پہ لائے ہیں۔ لالا کا قصور آپ زینب کے سر کیوں تھوپ رہی ہیں؟ زرلالے سلگی تو شہلالے نے تیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔
مردوں پہ کون انگلی اٹھا سکتا ہے، وہ بھی یہاں کے مردوں پہ، مگر میری زندگی اس تمہاری دوست کی وجہ سے تنگ ہونے جا رہی ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ اس کا لہجہ ویسے ہی شدید تھا۔ زلالے نے متصفانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ غصے میں حویلی سے باہر چلی گئی ہے، پچھواڑے کے گیٹ سے، اور آپ جانتے ہیں اس طرف کا علاقہ کتنا خطرناک ہے۔ اف، میری بھی عقل سلب ہو کر رہ گئی، مجھے لالا کو یہ بات بتانی چاہیے تھی۔ زلالے اپنی عقل کو کوستی اٹھ کر بھاگی تھی، پھر اس کے ذریعے یہ خبر تیمور خان تک پہنچی اور اس نے لمحوں میں طوفان اٹھا دیا تھا۔ شیلالے سے تو میں واپس آ کے پوچھتا ہوں، اور تم اب بتا رہی ہو مجھے؟ تیمور خان کی کشادہ روشن پیشانی پہ اضطراب اور ناگواری بے حد نمایاں تھی۔ اس نے بلا دریغ زلالے کو بھی ڈانٹ کے رکھ دیا تھا، جو اس کے غصے اور خائف ہونٹ بھینچے خاموشی کھڑی تھی۔ زینی کی ماما جان کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، اوکے؟ اسے تاکید کرتا ہوا خود بڑے بڑے ڈگ بھرتا پورٹیکو کی جانب چلا گیا تھا۔ آندھی طوفان کی رفتار سے جیپ گیٹ سے نکال کر وہ انہی راستوں پہ ہو لیا تھا جن کے بارے میں زلالے نے اسے بتایا تھا۔ اونچے نیچے ناہموار راستوں پہ جیپ جھٹکے کھاتی اچھلتی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک جگہ اس نے جیپ کو روکا تھا، یہاں دائیں بائیں 2 سڑکیں تھیں۔ اس نے ایک جانب کو جیپ موڑ دی، مگر وہ جیپ پہ سفر مزید نہیں کر سکتا تھا۔ وہ راستے ناہموار اور ٹوٹے پھوٹے تھے۔ اس نے جیپ کو سڑک کے کنارے روکا اور خود نیچے اتر آیا۔ اسی سڑک پہ متلاشی نگاہوں کو دوڑاتا وہ خاصا آگے نکل آیا تھا جب اس کی نظر سڑک کے کنارے چھوٹی مگر کم گہرائی کھائی میں اٹکی تھی، جس میں اگی خودرو جھاڑیوں میں سفید کپڑے کی جھلک نظر آتی تھی۔ تیمور چونک گیا۔ اسے یاد آیا زینب نے کل رات سفید سوٹ ہی پہنا ہوا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ پھسلن زدہ راستوں پہ مضبوطی سے قدم رکھتا وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ زینب ہی تھی اور کھائی میں کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھی بے سود پڑی تھی۔ تیمور نے بےتابی سے اسے آوازیں دی، مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ تو تیمور خان نے ہاتھ بڑھا کر گہری تشویش میں مبتلا ہوتے اس کی نبض ٹٹولی تھی۔ اسی زندگی کی حرارت سے معمور پا کر وہ قدرے ریلیکس ہوا تھا۔ اس کے کپڑے کیچڑ سے داغدار تھے اور جسم پہ مختلف جگہوں پہ گہری خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ تیمور نے پہلے خاردار جھاڑیوں کو ہٹایا تھا، پھر نرمی سے اور احتیاط سے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بازوؤں میں بھر لیا۔ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا وہ واپس جیپ تک آیا تو ضبط اور غصے کی شدت سے اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ زینب اس کی قربتوں سے بے خبر ہنوز بے سود تھی۔ تیمور نے اسے جیپ کی پچھلی سیٹ پہ لٹایا تھا، پھر اپنے شانوں سے گرم مردانہ شال اتار کر اس کا سرد وجود لپیٹ دیا۔ حویلی کی جانب جیپ کا رخ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی حدت اور سرخی کچھ اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ یارب کسی کے راز محبت کی خیر ہو، دستے جنوں رہے نہ رہے آستیں رہے۔ درد غم فراق کے یہ سخت مرحلے، حیران ہوں میں پھر بھی تم اتنے ہنسی رہے۔ جا اور کوئی ضبط کی دنیا تلاش کر، اے عشق ہم تو اب تیرے قابل نہیں رہے۔ اللہ رے چشم یار کی معجز بیانیاں، ہر ایک کو رہے گماں کہ مخاطب ہم رہے۔ جہاں نے گہرا سانس بھرا تھا اور کھڑکی کا پٹ بند کر دیا۔ لان میں زیاد، حسان، حوریہ اور ماریا نے کرکٹ کھیلتے ہوئے ایک طوفان مچا رکھا تھا۔ وہ آفس سے آنے کے بعد کچھ دیر سستانے کو لیٹا تھا، آنکھ لگ گئی۔ ان کے شور سے ہی آنکھ کھلی تھی۔ وہ فریش ہونے کو واش روم کا رخ کر چکا تھا جب دروازہ نوک ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جنید بھائی تھے۔ آئیے بھائی، وہ ایک دم مؤدب ہوا۔ یار تمہارے لیے چاچو کا پیغام لایا ہوں، بلا رہے ہیں تمہیں، میں اسے آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے گود میں اٹھائے اپنے بیٹے اسامہ کی سمت اشارہ کیا۔ اتنی سردی میں آئس کریم کھلائیں گے تو گلا خراب ہو جائے گا۔ جہاں کی تنبیہ پہ انہوں نے سر بھری۔ کوئی مانے بھی نا میری یار، بچہ ہی ہے، چاکلیٹ دلا کر بہلا لیں۔ جہاں کی نصیحت پہ وہ سر ہلاتے پلٹ گئے تھے۔ جہاں نے عجلت میں منہ پہ چند پانی کے چھپاکے مارے اور شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے ہی سنوار کر باہر آ گیا تھا۔ جہاں کیا زینب نے آپ کو فون کیا؟ مما شاید اس کی جانب آ رہی تھیں اور اسے دیکھ کر بولی۔ جی نہیں، ویسے خیریت؟ وہ بے طرح چونکا تھا۔ بہت لاپرواہ یہ لڑکی، دیکھو بھلا تیسرا دن ہے، پچھلے کی کوئی خیر خبر لینے کی ضرورت ہی نہیں، ہم فون کریں تو کریں۔ بھابھی بیگم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے۔ ان کو بھی زینب سے شکایتیں تھیں۔ جہاں کیا کہتا بس سر جھکا کے رہ گیا تھا۔ مجھے نمبر ملا کے تو بیٹے، اس کا پوچھو کب آئے گی، شادی تو غالباً آج ہو چکی۔ جی بہتر، میں اپنے کمرے سے سیل فون لے آؤں۔ وہ وہیں سے پلٹا تھا، سیل فون سمیت واپس آیا تو مما وہیں صوفے پہ بیٹھی تھیں، نزدیک ہی بھابھی بیٹھیں کسی بات پہ ہنس رہی تھیں۔ جہاں نے زینب کا نمبر ڈائل کیا، بیل جاتی رہی مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ جہاں نے 12 مرتبہ ٹرائی کیا تھا اور عجیب سے احساسات کا شکار ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد ناٹ رسپونڈنگ کا ریکارڈ میسج آنے لگا۔ بھینچی ہوئی ہونٹوں کے ساتھ سیل فون پہ اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو کر رہ گئی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، وائے؟ اس کے اندر سوالوں کا اودم مچنے لگا تھا جب مما نے اسے حیرانی سے مخاطب کیا تھا۔ کیا نہیں فون جہاں بیٹے؟ وہ ان کی آواز پہ یوں چونکا جیسے گہری نیند سے جگا ہو۔
اس کا نمبر بند ہے چچی جان، غالباً چارجنگ ختم ہو گئی ہوگی سیل کی۔ وہ بہرحال اپنے خدشات میں نے شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماما سخت کوفت زدہ ہو کر بڑبڑانے لگیں۔ انہیں زینب کی اس درجہ لاپرواہی پر اور غصہ چڑھنے لگا تھا۔ میں کچھ دیر بعد ٹرائی کروں گا چچی جان، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ نے تسلی سے نواز کر خود پپا کے کمرے کی جانب آ گیا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بہت زیادہ مضطرب ہو کر رہ گیا تھا۔ آؤ بیٹے بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی چاچو۔ وہ ان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ کر سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا تو انہوں نے پہلے گلا کھنکھارا تھا، پھر آہستگی سے بولے تھے۔ بیٹے میں چاہتا ہوں آپ کے اور زینب کے تعلق کو باقاعدہ کوئی نام دیا جائے، کوئی چھوٹی موٹی رسم ادا کر دی جائے۔ شادی معاذ کی واپسی پہ کر دیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں شادی بھی کر دیتے، معاذ کچھ دنوں کی چھٹیاں لے سکتا ہے۔ اتنی اہم بات اتنی اچانک انہوں نے کہی تھی کہ جہاں تو سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ چاچو اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو زینب کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ بیٹے اس نے رخصت ہو کر کہیں اور تھوڑی جانا ہے، گھر والی بات ہی رہے گی، پڑھتی رہے گی بعد میں بھی، یا تمہیں اس کے بعد بھی تعلیم پہ کوئی اعتراض ہوگا؟ بات کے اختتام پہ انہوں نے کچھ شریر سے انداز میں سوال اٹھایا تو جہاں جھینک کر رہ گیا۔ میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا چاچو؟ وہ سرخ پڑ گیا تھا۔ پپا نے بہت دلچسپی سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا، پھر مسکرا دیے۔ کیا خیال ہے پھر کر لیں کوئی ایسا فنکشن ارینج؟ جہاں نے گہرا سانس بھرا، پھر آہستگی سے بولا تھا۔ آپ زینب کی رائے تو لینا پہلے چاچو۔ تم میں کیا کمی ہے بیٹے جو وہ انکار کرے گی؟ ماشاءاللہ تم ایسے ہو کہ کوئی بھی لڑکی تمہاری سنگت میں فخر سے سر اٹھا کر زندگی گزار سکتی ہے۔ ان کی بے ساختہ تعریف پہ جہاں خفیف سا ہو گیا۔ چاچو اب زینب کو واپس آ لینے دیں، ان سے رائے لے لیں، پھر جو آپ کی مرضی ہو کر لیجئے۔ وہ آہستگی مگر قطعی انداز میں بولا تو پپا نے سر کو اس بات میں سے ہلا دیا اور موضوع بدل دیا۔ ہماری لاہور کی جو گارمنٹ فیکٹری ہے وہاں کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں بیٹے۔ مجھے ابھی کچھ دیر قبل مینیجر کا فون آیا تھا، بتا رہا تھا کہ کوئی بزنس ویمن ہے، وہ ہماری فیکٹری خرید کے معاملے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور ہر قیمت پہ اسے خریدنا چاہتی ہیں۔ آپ کا ارادہ ہے اسے بیچنے کا؟ جہاں متعیر ہو کر بولا تھا پپا واداری سے مسکرائے۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹے، اس وہی فیکٹری کا مال تو ہم بیرون ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم کچھ دنوں کو وہاں چلے جاؤ، وہاں جو بھی ہے خاتون، بات کرو ان سے اور سمجھاؤ انہیں ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مینیجر نے بتایا تھا کہ وہ دگنی قیمت دے کر بھی فیکٹری خریدنے پہ تیار ہے۔ چاچو جب ہمارا ارادہ نہیں ہے تو وہ زبردستی تو نہیں کر سکتی نا؟ وہ کسی قدر غصے سے بولا تھا۔ پپا آہستگی سے مسکرا دیے۔ بالکل زبردستی نہیں کر سکتی، اور یہ بات ان محترمہ کو میرا جینیس بیٹا سمجھائے گا۔ اب جاؤ کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ انہوں نے پیار سے اس کا کندھا تھپکا تو جہاں ان کی شفقت بھری توجہ پہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اپنے کمرے تک آتے اس نے پھر سے زینب کا نمبر ٹرائی کیا تھا، مگر اس کا نمبر ہنوز آف جا رہا تھا، جہاں کے اعصاب کی کشیدگی پھر سے بڑھنے لگی تھی۔ جب نیند سے آنکھیں بوجھل ہوں اور اپنے آنکھ سے اوجھل ہوں، پھر نیند بھلا کب آتی ہے؟ جب دل میں بسنے والے بھی اور ساتھ میں ہنسنے والے بھی دور کہیں وہ بستے ہوں، کسی اور کے ساتھ وہ ہنستے ہوں، پھر نیند بھلا کب آتی ہے؟ جب بات ادھوری ہو اور اس میں یاد بھی تیری ہو، دل میں کوئی اجالا ہو، پھر نیند بھلا کب آتی ہے؟ اس نے گرا کر آنکھیں کھولی تو ساتھ ہی گرم سیال بھی بہہ کر کنپٹیاں بھگونے لگا۔ آج شیلالے کی بارات تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بستر نہیں چھوڑا تھا۔ زلالے کی منت سماجت کے باوجود وہ کسی تقریب میں شریک نہیں ہوئی، نہ کسی کی بات سنی تھی۔ وہ تو چوٹیں ہی کچھ اس طرح آئی تھیں کہ وہ فوری واپسی پہ ضد نہیں کر سکی۔ اس پہ احتیاط بھی ماما جان کو کسی بات کی بھنک نہ پڑے، وہ کیسے اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھیں۔ تیمور خان نے انہیں صرف یہی بتایا تھا کہ وہ پھسل کر گری ہے، باقی کوئی بات ان تک نہیں پہنچی تھی۔ زینب نے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے جہاں کا نمبر ملانا چاہا تھا، مگر اس کا سیل شاید آف تھا یا چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس نے زلالے سے اسے چارج کرنے کا کہا تھا، مگر پھر اسے سیل فون ملا ہی نہیں۔ پتہ نہیں دل کا یہ کیسا تعلق تھا جہاں سے کہ وہ ہر خوشی، ہر غم اور ہر الجھن کے وقت اسی کی جانب متوجہ ہوا کرتی تھی، اور اسے خود اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ تیمور خان نے اس سے خصوصی معذرت کی تھی، مگر زینب کے اندر سرسراتا توہین و خفت و تذلیل کا احساس ختم نہیں ہوا تھا۔ زینب کیسی طبیعت اب آپ کی؟ تیمور خان کی بھاری بھرکم آواز پہ زینب جو آنکھیں موندے پڑی تھی اور چونک اٹھی، اسے روبرو پاتے ہی اس کی روشن پیشانی پہ ناگواری کی شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ میرا سیل فون کہاں ہے؟ وہ مختصر بولی اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر درد میں ڈوبا جسم ساتھ نہ دیکھ سکا تو کرا کر رہ گئی۔ تکلیف سے زیادہ سبکی کے احساس نے آنکھوں کو بھگو دیا تھا۔ تیمور خان نے بھی اختیار آگے بڑھ کے اسے شانوں سے تھام لیا۔ لیٹی رہو زینی۔ زینب نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ چٹک دیے تھے اور خوشمگی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ زینی پلیز مجھ سے کیوں خفا ہو؟ اس کا لہجہ سخت احتجاجی ہوا تھا۔ اس لیے کہ وہ آپ کی بہن ہے جس نے مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ پنکاری تو تیمور خان نے ہونٹ بھینچ کر ضبط سے سرخ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔
وہ اس گستاخی کی سزا بھگت چکی ہے، میں ساری زندگی کے لیے اسے اپنا تعلق توڑ چکا ہوں۔ زینب نے چونک کر تیمور خان کو دیکھا، اس کے سرخ و سفید چہرے پہ آہنی سختی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بھلا؟ وہ تن سے بولتی تو تیمور خان کی نگاہوں میں شاکی پن اتر آیا۔ یہ بات تم مجھ سے پوچھ رہی ہو زینی؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور جو تمہیں ہرٹ کرے گا میں اس سے یہی سلوک کروں گا۔ میرے پاس تمہیں کھونے کا کوئی تصور نہیں ہے زینی، پلیز اس خفگی کو ختم کرو اب۔ وہ اتنی لجاجت، اتنی بے بسی سے کہہ رہا تھا کہ زینب کچھ ثانیوں کو اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ بات تو زلالے نے بھی اسے بتائی تھی کہ لالے نے عدی کی بہت توہین کی ہے، اپنی شادی کے دن بھی لالا کی ڈانٹ پڑی ہے انہیں، اور ایسا صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے زینی، ورنہ لالا کی عدی سے محبت مسالی تھی۔ زینب کو تب زلالے کی بات کا اعتبار نہیں آ سکا تھا، مگر تیمور خان کی سنگلاخی لب و لہجے اور چہرے کی سختی نے اس پہ اس کے ارادے اور بات کی سختی کو واضح کیا تھا۔ گویا زینب کو ایک دم اپنا آپ بہت اہم، بہت خاص لگا تھا۔ خاموش کیوں ہو زینی؟ میری بات کا جواب دو نا۔ تیمور خان کی بے چینی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ زینب کو یک کونا سکون ملا۔ اب فی الحال تو مجھے میرا سیل فون لا کر دینا، میں بس ابھی گھر جانا چاہوں گی۔ وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کی کا اشارہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ توہین کا احساس باقی تھا، کچھ اس کی فطرت میں بھی شامل تھا، سامنے والے کو آتش شوق کو بڑھانا۔ تمہارے سیل کا زلالے کو پتہ ہوگا، تم اس سے بات کر لو جسے بھی فون کرنا ہے۔ تیمور خان نے اپنا بے حد قیمتی سیل فون جیب سے نکال کر اس کے آگے کیا، جسے زینب نے کس قدر تذب ذب سے تامل سے تھاما تھا۔ جے کو کال کرنی تھی، اللہ جانے اس کا نمبر بھی صحیح سے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ بڑبڑائی تو تیمور خان نے کچھ دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جے یعنی جہانگیر، تم اپنے بھائی کو کال کر لو، اس کا نمبر تو یاد ہوگا۔ نہیں، میں جے کو ہی کال کروں گی، زیاد بھائی کا نمبر تو مجھے سرے سے یاد ہی نہیں۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر نمبر پش کرنے لگی۔ تیمور خان کے اندر سے تناؤ کی ایک لہر اٹھی، البتہ اس نے کچھ کہنے سے گریز ہی کیا۔ ہیلو جے، میں زینب بات کر رہی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، میرے سیل فون کی بیٹری ڈاؤن تھی، اس لیے دوسرے نمبر سے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اوکے، ماما جان کیسی ہیں؟ ماما جان تو ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ اسے بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر جانے کیسے منہ سے پھسل گیا۔ تیمور خان جذب بز ہو گیا تھا، جبکہ اس کے پر ایک جہاں اسی لحاظ سے مضطرب ہو بیٹھا تھا۔ خیریت ہے نا زینب؟ کیا ہوا ہے؟ گر گئی تھی، کچھ چوٹیں آ گئی ہیں، میں واپس آنا چاہتی ہوں جے، آئی مس یو۔ اس کا گلا بھرا سا گیا، جہاں نے جیسے اس کا آخری فقرہ سنا ہی نہیں۔ کیسی گری ہو تم؟ چوٹیں زیادہ تو نہیں لگیں؟ اس کی بے چینی اس کے لہجے سے عیان تھی، وہ جو ہمیشہ معتدل رہتا تھا، خاص طور پہ زینب کے معاملے میں اس پل کسی طرح بھی خود پہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ آپ پریشان نہیں ہو جے، میں ٹھیک ہوں، بس آپ مجھے لینے آ جائیں۔ اوکے زینب، میں کچھ کرتا ہوں، جہاں نے خود کو سنبھال کر اسے تسلی دی۔ اب پاپا یا مما کو کچھ مت بتائی گا، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ڈونٹ وری، یو ریلیکس، جہاں نے اسے پھر تسلی سے نوازا۔ زینب، آپ کو انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا میں آپ کو واپس نہیں چھوڑ کے آتا؟ یہ بات کچھ عجیب نہیں لگتی کہ آپ کا ڈرائیور بھی یہیں ہے، پھر بھی آپ نے یہ بات جہانگیر صاحب سے کہہ دی؟ تیمور خان کے لہجے سے اس کی ناپسندیدگی کا واضح تاثر ملتا تھا، مگر زینب نے قطعی پرواہ نہیں کی اور بے اعتنائی سے بولی تھی۔ میں جیسے ہر بات نہ بھی کہنا چاہوں تو کہہ جاتی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ تیمور خان نے بغور اس کی شکل دیکھی تھی اور کچھ کہے بغیر ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کوئی ضرورت نہیں جہاں کو یہاں بلانے کی، منع کرو بیٹے، اسے خواہ مخواہ پریشان ہوگا۔ ماما جان نے سنا تو زینب کی سرزنش کی تھی۔ زینب نے منہ لٹکا لیا۔ میں نہیں کری منع، آپ خود کر دیں۔ ٹھیک ہے، کرتی ہوں، نمبر ملا کے دوست کا۔ ان کا لب و لہجہ انداز بے حد قطعیت لیے ہوئے تھا۔ زینب نے آف موڈ کے ساتھ جہاں کا نمبر ملا کے فون ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ماما جان جہاں سے بات کرتی رہی تھیں، وہ یقیناً پریشان تھا اور وہاں آنے پہ اصرار کر رہا تھا۔ ماما جان نے خاصی مشکلوں سے اسے قائل کیا۔ ہم آج ہی واپس آ رہے بیٹے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ زینب بھی بالکل ٹھیک ہے، بات کر لو اس سے۔ ماما جان نے سیل فون اس کی طرف بڑھایا تو وہ کچھ دیر خفگی سے دیکھتی رہی، پھر فون لے لیا۔ ہیلو زینب، ماما جان منع کر رہی ہیں تو آپ ہو جائے منع۔ تم خفا ہو؟ آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے اس کی، وہ نروٹے پن سے بولی تو جہاں نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ زینب، تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں جے؟ ماما جان نے بتایا نا میں ٹھیک ہوں، باقی کی بات آپ سے واپس آ کے کر لوں گی۔ کون سی بات ہے؟ جہاں زور سے چونکا۔ بتاؤں گی نا، وہ مسکرا دی تھی۔ اوکے فائن، میں انتظار کروں گا، اپنا خیال رکھنا، اور ماما جان کا بھی۔ ماما جان بتا رہی تھی کہ آپ لاہور جا رہے ہیں؟ ہاں جا تو رہا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے تھوڑی جاؤں گا۔ اوکے، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ زینب نے خداحافظ کہہ کے سلسلہ منقطع کیا تو ماما جان جو اسے دیکھ ہی رہی تھیں گہرا سانس بھر کے بولی تھی، چلو بس اب نکلنے کی کر لو، ڈرائیور کو فون کر دو۔ جی بہتر، زینب نے آہستگی سے کہا۔ جس وقت زینب اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی، زلالے اپنی والدہ کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ساتھ میں دو ملازمائیں بھی تھیں، جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے تھال تھے جو ریشمی رومالوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔
بہن آپ نے کیوں تکلیف کی، ہم خود آپ سے ملنے آتے۔ محمد جان نے اٹھ کر انہیں سہارا دے کر بیٹھنے میں مدد دی اور رواداری سے بولی تھیں، یہ آپ کے اور بچے کے لیے کچھ تحائف ہیں، قبول فرمائیے، ہماری روایت ہے یہ۔ زلالے کی والدہ کے لہجے میں محبت اور مخصوص انکساری تھی، وہ بہت مشفق اور نرم خاتون معلوم ہوتی تھیں۔ محمد جان تحائف میں زیورات اور مہنگے کپڑے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ اتنی قیمتی تحائف پلیز میں نے قبول نہیں کر سکتی۔ انہوں نے رواداری سے منع کیا تھا۔ زینب البتہ خاموش تھی۔ اس نے استفہامی نگاہوں سے زلالے کو دیکھا تو اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولی، بھئی یہ خاص لوگوں کے لیے خاص تحائف ہیں، اماں اپنی ہونے والی بہو کو پہلی بار یہاں آنے پہ شاندار طریقے سے رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ زلالے کی بات پہ زینب جذبز ہو کر رہ گئی۔ شار منع کرو انہیں، ابھی ماما جان کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی زینی، میرے لالے جتنے بے چین ہیں تم اس قدر تغافل برت رہی ہو؟ زلالے کے اعتراض پہ زینب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں اور تمہارے لالے دونوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ میری تعلیم جب تک مکمل نہیں ہوتی ایسا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا جائے گا، چاہے اس دوران تمہیں کوئی اور لے اڑے۔ لالا کو یہی فکر ہے، ایویں ہی لے اڑے، میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ زینب نے تیوری چڑھا کر کہا تو زلالے نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ یہ بات تم لالے کو سمجھانا، یہ سب انہی کی ایما پر ہو رہا ہے۔ زلالے کی بات ہی ختم کر دی تو زینب گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ عاصم صاحب میں اس الجھن اور بحث میں مزید نہیں پڑھنا چاہتا، اگر وہ خاتون آپ کو پھر فورس کرنے کی کوشش کریں تو آپ ان کی مجھ سے بات کرا دیجیے گا۔ جہاں نے جھنجھلا کر کہا تھا اور گویا موضوع ہی ختم کر دیا، پھر وہ حساب کتاب کی فائلز اور نئے آرڈرز چیک کرنے میں لگ گیا۔ یہ کام بھی بہت ٹائم مانگتا تھا، اگلے 3 گھنٹے تک وہ سر نہیں اٹھا سکا تھا۔ اس کے بعد اس نے تمام سٹاف کے ساتھ میٹنگ رکھی تھی، اسے وہ تمام نمونے دیکھنے تھے جو مختلف شہروں سے انہیں مال کے آرڈر کے ساتھ ملے تھے۔ سر آپ لنچ باہر کریں گے یا یہیں منگوا لوں؟ سیکرٹری انٹرکام پہ اسے مخاطب تھی۔ جہاں نے چونک کر وال کلاک کی سمت دیکھا، آج صبح وہ لاہور آیا تھا اور صبح سے آفس آنے کے بعد بے حد مصروف تھا۔ صبح وہ بہت عجلت میں نکلا تھا، ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکا۔ اس وقت بھوک تو واقعی اسے بہت لگی ہوئی تھی۔ نو تھینکس، میں باہر جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ تمام سٹاف کو میٹنگ کے لیے الرٹ کر دیجیے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے انٹرکام کا ریسیور رکھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ قریبی ریسٹورانٹ میں آ کر اس نے لنچ آرڈر کیا تھا اور 15 منٹ بعد وہ کھانے سے فارغ بھی ہو چکا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، ابھی 10 منٹ باقی تھے، 5 منٹ کی ڈرائیو تھی، وہ کافی پی سکتا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے کافی آرڈر کی تھی۔ ابھی کافی کا اس نے پہلا گھونٹ لیا تھا جب اس کے کوٹ کے جیب میں موجود سیل پہ وائبریشن ہونے لگی تھی۔ اس نے کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھا اور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکالا۔ آفس کا نمبر تھا، اس نے کال فوری پک کی تھی۔ سر، مسز افریدی آفس میں آئی ہوئی ہیں، آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ سیکرٹری کی بات سن کر اس کے چہرے پہ الجھن سمٹ آئی۔ کون مسز افریدی؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان سے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے میرا۔ سر، یہ وہی خاتون ہے جو فیکٹری کو خریدنے کے معاملے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ جہاں کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، اس کا موڈ آف ہوا تھا۔ آپ نے انہیں بتایا نہیں میٹنگ کا؟ بتایا تھا سر، وہ پھر بھی آپ سے ملنے پہ مصر ہیں۔ جہاں کو کچھ اور بھی غصہ آیا تھا، یہ اچھی زبردستی تھی، اس نے اسی وقت محترمہ کی طبیعت صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اوکے فائن، انہیں روکے، میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں۔ جہاں نے بھرا ہوا کافی کا مگ یوں ہی چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سیکرٹری نے ریسیور کریڈل پہ رکھا تھا تو مسز افریدی جو اسی کی سمت متوجہ تھی سوالی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میم سر آ رہے ہیں، آپ ویٹ کر لیں پلیز، میں کافی منگواؤں آپ کے لیے یا چائے؟ کافی، مگر جب میں آپ کے سر سے ملوں گی تب۔ ویسے کیا نام ہے ان کا؟ جہانگیر حسن شاہ۔ سیکرٹری نے لسانیت سے نام بتایا تھا اور پھر فائلوں میں محو ہو گئی۔ مسز افریدی نے ٹائم گزاری کو اخبار اٹھا لیا تھا اور شوبز کا پیج کھول کر کسی خاص خبر کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگی۔ ان کے نزدیک ہر خاص خبر نیلما سے متعلق ہوا کرتی تھی، مگر فی الوقت ان کی نگاہوں کو مایوسی ہوئی۔ نیلما کے حوالے سے کوئی خبر نہیں تھی۔ ان کا دماغ تپنے لگا۔ انہوں نے اس وقت نظامی کی طبیعت صاف کرنی چاہی تھی، مگر یہ موقع بالکل مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے سر جھٹکا اور اس فیکٹری کی مالک جہانگیر حسن شاہ کے متعلق سوچنے لگی۔ ان کا ذہن سرت سے کچھ ایسا سوچنے میں محو تھا جس سے وہ اپنا کام نکلوا سکیں۔ وہ ہر قیمت پہ یہ فیکٹری خریدنا چاہتی تھی تو وجہ اس فیکٹری کے بنے کپڑے کی مارکیٹ میں مانگ نہیں تھی، انہیں یہ جگہ پسند آ گئی تھی۔ وہ فیکٹری کی عمارت کو گرا کر اس جگہ پہ 5 اسٹار ہوٹل بنانے کا سوچ چکی تھیں، اور وہ جو سوچ لیا کرتی تھیں پھر اسے ویسا کروایا بھی کرتی تھیں۔ انہیں خود پہ اپنی صلاحیتوں پہ بہت ضم رہا تھا۔ ہمیشہ انٹرکام کی بیل پہ انہوں نے سر اٹھایا۔ اوکے سر، میں بھیجتی ہوں، سیکرٹری نے مؤدب انداز میں کہا تھا، پھر انہیں دیکھ کر بولی تھی، میم سر آ گئے، آپ مل سکتی ہیں ان سے۔ مسز افریدی نے اخبار رکھ دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر ہائی ہیل کا سرتال بجاتی بہت اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ جہاں کے آفس میں داخل ہوئیں۔ جہاں نے فائل کا فیتہ کھولتے ہوئے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہیلو ینگ مین، ان کے لہجے میں خوش دلی اور دوستانہ گرم جوشی تھی۔
ہیلو، پلیز ٹیک یور سیٹ۔ جہاں نے اسی سنجیدگی اور متانت سمیت انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا جو اس کی شخصیت کا خاصہ اور اس کی پرسنالٹی کو چار چاند لگاتی تھی۔ مسز افریدی نے قدر دھیان سے اس بے حد خوبرو، بے نیاز اور باوقار نوجوان کو دیکھا تھا جو ان کی شخصیت سے ذرا بھی متاثر نظر نہیں آتا تھا، بلکہ یہ پہلا موقع تھا جو وہ خود پہلی نگاہ میں کسی سے اتنا امپریس ہوئی تھیں۔ کیا لیں گی آپ، چائے یا کافی؟ جہاں نے انٹرکام ریسیور اٹھاتے بنا مارک سے اپنا جائزہ لینے میں مصروف مسز افریدی کو چونکایا۔ کافی، وہ ہڑبڑا سی گئی تھیں۔ البتہ ان کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ جہاں نے کافی آرڈر کی، پھر فرصت سے ان کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ جی میم، فرمائیے کس سلسلے میں ملنا چاہ رہی تھیں آپ مجھ سے؟ آپ کے مینیجر اور سیکرٹری نے بتایا تو ہوگا آپ کو۔ مسز افریدی کو اس کا اعتماد، اس کی بے نیازی سب بری طرح سے چبھ رہے تھے۔ اپنی تئیں انہوں نے اسے کنفیوز کرنا چاہا تھا۔ جہاں نے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ جی وہ مجھے بتا چکے ہیں، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آپ کسی کو ایسے کام کے لیے فورس کیوں کر رہی ہیں جسے وہ کرنا نہیں چاہتا؟ اس نے اپنی ناگواری اور خفگی کو دبانے کی بالکل ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ مسز افریدی کو اس کا دبنگ لہجہ خار بن کے چبھا، مگر ہونٹ بھینچے بیٹھی رہی تھیں۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ میں دگنی یا چار گنا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میم ہمارے پاس دولت کی کمی ہے جو آپ کی یہ آفر قبول کر لیں گے؟ اس معاملے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے تو بتائیں۔ جہاں نے جیسے بات ہی ختم کر دی، مسز افریدی توہین اور خفت کے احساس سے ساکن رہ گئیں۔ آج تلک کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ ان سے کسی اس لہجے میں بات کر سکے۔ بزنس کے حلقے میں تو بالکل بھی نہیں۔ کاروباری حلقے میں ان کا ایک نام، ایک شناخت اور دبدبہ تھا۔ وہ ہمیشہ جیتتی آئی تھیں، مگر جہاں نے پہلی مقام پہ ان کی ذات کی، ان کی بات کی بری طرح سے نفی کرتی تھی۔ شاید اس وقت اگر جہاں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس سلوک پہ اب تک پچھتاوے کا شکار ہو چکا ہوتا۔ وہ سامنے والی کو گوشمالی بھی بہت اچھی انداز میں کرنا جانتی تھیں، مگر جہاں کی شخصیت میں کچھ ایسا روب و دبدبہ تھا کہ وہ اپنی تلخی، اپنی کڑواہٹ نہیں نکال سکیں، اور اندر ہی اندر غصے سے تل ملا کر بل کھا کر رہ گئی تھیں۔ جب تک کافی آئی وہ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ جہاں نے رسمی انداز میں انہیں کافی کے لیے روکنا چاہا تھا، مگر وہ تل ملاتی ہوئی وہاں سے چلی آئی تھیں۔ حاکم شہر بتا، وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ توڑا ہے۔ کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ درد کے جزیروں نے آرزو کے جیون کو مقبروں میں ڈالا ہے، ظلمتوں کے دریا میں۔ لوگ سب لٹیرے ہیں، موت روٹھی بیٹھی ہے، ذات ریزہ ریزہ ہے، تار تار آنچل ہے، درد درد جیون ہے، شبنمی سی پلکیں ہیں، قرب ہے نہ دوری ہے، زندگی ادھوری ہے، اب یقین آیا ہے کہ موت بھی ضروری ہے۔ اس نے گرا کر کروٹ بدلی اور تکیے میں منہ دے کر سسکنے لگی۔ اس کی طبیعت صبح سے خراب تھی، مگر وہ خود اذیتی کا شکار ہوتی اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ وہ مسز افریدی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس سے ان کی ہمدردی بھری محبت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں یہ اس کی بیزاری کا کوئی رنگ تھا یا پھر حقیقت جو بھی تھا وہ اکتا گئی تھی۔ اس نے یہاں تک کہ ان سے زندگی بھی مگر موت بھی تو اتنی جلدی مہربان نہیں ہوتی۔ درد اس کا ضبط آزمانے لگا۔ وہ برداشت کی آخری حد سے گزر رہی تھی جب اس کے روم کا دروازہ نوک ہونے لگا۔ کون ہے؟ کتنی دیر نظر انداز کے بعد وہ چیخی تو حلق میں بھینچی ہوئی آواز نکلی تھی۔ چھوٹی بی بی جی، بیگم صاحب آپ کو کھانے کے لیے بلاتی ہیں۔ ملازمہ کی آواز تھی جو اسے اکتاہٹ کا شکار کر گئی۔ انہیں کہہ دو مجھے بھوک نہیں، اور پلیز مجھے بار بار ڈسٹرب مت کرنا۔ اس نے بمشکل کہا تھا اور پھر سے منہ تکیے میں چھپا لیا تھا۔ کچھ دیر سکون رہا، پھر دستک ہونے لگی۔ جالے کو یہ آواز اعصاب پہ ہتھوڑوں کی مانند محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور کمبل ہٹا کے بیڈ سے اتر آئی۔ نوب گھما کر دروازہ کھولا تو ملازمہ شکل پہ بیچارگی سجائی کھڑی نظر آئی۔ تم جاؤ، آ رہی ہوں میں۔ وہ پلٹ کر کمرے میں آئی، لمبے سلکی بالوں کو سمیٹ کر کیچر میں جکڑا اور دوپٹہ اٹھا کر شانے پہ ڈالتے ہوئے سلیپر پہن کر کمرے سے نکل آئی۔ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر کمرے میں آئی، لمبے سلکی بالوں کو سمیٹ کر کیچر میں جکڑا اور دوپٹہ اٹھا کر شانے پہ ڈالتی ہوئی سلیپر پہن کر کمرے سے نکل آئی۔ بکواس مت کرو نظامی، تمہیں بس پیسے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کام وام تو تم جیسے کر ہی رہے ہو، سب جانتی ہوں میں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئی تو انہیں رخ پھیرے بیٹھے فون پہ مصروف پایا تھا۔ آج کے اخبار کو دیکھا تم نے؟ خاک بھی نہیں ہے اس میں۔ مجھے کام چاہیے نظامی، ورنہ تم جیسے بہت ملتے ہیں۔ دوسری جانب سے شاید کوئی صفائی یا پھر وضاحت پیش کی گئی، جس کے جواب میں وہ پھنکاری۔ ٹھیک ہے، یہ میرا نہیں تمہارا ہیڈیک ہے، سمجھے؟ وہ پھر پھنکاری اور رابطہ منقطع کر دیا۔ جالے تب تک سیڑھیاں اتر کر ان کے سامنے آ گئی اور ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتے ایک دم سر کھڑی ہو گئیں۔ جالے، آر یو اوکے؟ ان کا ستا ہوا چہرہ اور شدت ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں ان کے ضبط اور حوصلوں کا امتحان تھیں گویا۔
کیوں مجھے کیا ہونا ہے؟ ابھی زندہ ہوں پھر بھی آپ پریشان رہتی ہیں، مر جاؤں گی تب تو رونا ہی ہے آپ کو۔ وہ تلخی سے کہہ کر ڈائننگ ہال کی سمت پڑ گئی تو مسز افریدی دو ششت سی کھڑی تھیں اس کے پیچھے لپکیں۔ ہنی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں، ان کا انداز بری طرح سے ہارا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ پہلے بھی سے کہیں بڑھ کر تلخی سے بولی تو مسز افریدی نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ تم جانتی ہو تمہاری یہ رویہ مجھے کتنا ٹینس کرتا ہے ہنی، پلیز رحم کھاؤ مجھ پہ۔ وہ سخت عاجز ہوئی تھیں۔ اجالے نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلاتی چلی گئی تھیں۔ مسز افریدی نے ایک دم سے کھینچ کر اسے سینے سے بھینچ لیا تھا۔ مما آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، جانو ٹرسٹ می۔ نہیں کر سکتی ٹرسٹ، آپ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، میں اب کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ ان سے لپٹی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مسز افریدی نے والہانہ انداز میں اس کے سر پہ بوجھ سے ثبت کیے تھے۔ آئی پرومس ود یو ہنی، میں آپ کو آپ کی سب سے بڑی خوشی دوں گی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے اب، وہ چیخی اور کچھ اور شدتوں سے رو دی۔ ایسا نہیں کہتے ہنی، انسان کی ترجیحات اور ضروریات وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، نہ میری سوچ بدلنے والی ہے۔ وہ ان سے الگ ہو کر قطعیت سے بولی اور ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھ ڈالے۔ مسز افریدی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات سے متفق بھی تھیں۔ جہاں بات لے کر واش روم سے باہر آیا تو نیم تاریک کمرے میں اس کے وائبریٹ کرتے سیل فون کی اسکرین بے حد واضح تھی۔ جہاں نے ایک ہاتھ سے تولیہ گلے سے نکالا، دوسرے سے فون اٹھایا تھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ زینب کی کال تھی۔ السلام علیکم، وہ خوش دلی گلی مگر رسان سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہیں آپ؟ وہ چھوٹتی ہی بولی تو جہاں کے لبوں کی تراش میں موجود مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو کر دلکشی سمیٹ لائی۔ لاہور، ویسے خیریت؟ وہ اس سے ملے بغیر چلا آیا تھا۔ رات کو وہ لیٹ نائٹ گھر پہنچا تو طویل سفر سے آ کر تھکی ہوئی زینب سو رہی تھی۔ وہ پہلے ٹائم نکل آیا جب بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ تھا جی مجھے چوٹیں لگی ہیں، پھر بھی آپ میری خیر خبگیری لیے بغیر چلے آئے؟ وہ سخت خفا ہو کر کہہ رہی تھی، جہاں کو اس کی یہ اپنائیت، یہ شکوہ بہت اچھا لگا تھا۔ آئی ایم سوری زینب، بس یہ کام بہت ضروری تھا۔ کام اگر انسانوں رشتوں سے بڑھ کر اہمیت اختیار کر جائے نا جی تو پھر محبت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ زینب حد سے زیادہ سنجیدہ ہو کر ناصحانہ انداز میں بولی تو جہاں کچھ لمحوں کو خاموش سا رہ گیا تھا۔ تم کیا جانو زینی، تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ کبھی تم پہ تمہاری اہمیت واضح کروں گا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ آپ کب تک واپس آ رہے ہیں؟ زینب کو اس جذباتی گفتگو کے بعد بھی اس کی خاموشی کھلی تھی۔ پتہ نہیں وہ کچھ پھوٹ کے کیوں نہیں دیتا تھا، اسے سخت جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ ایک دو دن تک، کیوں خیریت؟ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں تو کرو۔ جہاں قطرے چونکا تھا اس کے لہجے کی غیر معمولی پن سے۔ نہیں آپ واپس آ جائیں تو تب۔ اوکے گڈ بائے۔ اس کی مزید کچھ بھی سنے بغیر زینب نے سلسلہ کاٹ دیا تھا۔ جہاں ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ کبھی وہ مہربان سایہ دار بادل کی طرح ہوتی تھی، کبھی کڑی دھوپ بن جاتی، جہاں اسے آج تک سمجھنے سے قاصر ہی رہا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ اسے ایک نئی پریشانی، نئی فکر نے گھیر لیا۔ سیل فون رکھ کر وہ ڈائننگ ٹیبل کی سمت آ گیا، برش اٹھا کے بال بنانے شروع کیے۔ اس کے سیل پہ پھر سے کال آنے لگی۔ اس مرتبہ نمبر انجان تھا۔ جہاں نے جب بھی کال ریسیو کرنے میں کسی قسم کی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، پہلے اطمینان سے بال بنائے تھے، پھر فون کی سمت متوجہ ہوا۔ السلام علیکم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جہاں صاحب نیلما بات کر رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ کون نیلما؟ جہاں نے کچھ اچنبے میں گھر کر استفسار کیا تھا۔ دوسری جانب چند لمحوں کو سناٹا چھا گیا، پھر ایک دم سے وہ کھلکھلائی تھی۔ کمان جہانگیر حسن شاہ، اب یہ بے نیازی کا چولا اتار بھی پھینکیں، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ بے تکلفی کی حدیں پھلانگتا ہوا لب و لہجہ اور انداز جہاں کے ماتھے پہ ناگواری کی شکنیں ڈال گیا۔ اسے ایک یکسر انجان خاتون کا یوں خواہ مخواہ کمبل ہو جانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وٹ نان سینس، کون ہے آپ؟ تمیز سے بات کریں۔ وہ ازحد نخوت سے ٹوک کر بولا تو دوسری سمت نیلما نے ٹھنڈا سانس بھر کے جیسے اس کے سامنے شکست تسلیم کر لی تھی۔ آپ واقعی مجھے بھول گئے ہیں؟ اس کے لہجے محسوس کی جانے والی غیر یقینی کو پا کر جہاں کچھ اور بھی گفت کا شکار ہو گیا۔ محترمہ اگر آپ اپنا تعارف کروا دیں تو مہربانی ہوگی، اپنے ساتھ آپ میرا بھی ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں۔ اس کی آواز سے بیک بک سرد مہری اور تلخی چھلک پڑی تھی۔ کیا تعارف کرواؤں؟ میں تو بس نیلما ہی بات کر رہی ہوں، اس دن آپ کو دیکھا تھا نا۔ کیا چیز ہیں آپ جہانگیر صاحب، قسم لے لیں جو ایک پل کو بھی آپ ذہن سے محو ہوئے ہوں۔ میں تو بری طرح عاشق ہو گئی ہوں آپ پہ۔
الفاظ تھے یا سنگریز سے جہاں کو اپنی سماعتیں بیکار ہوتی محسوس ہوئیں۔ محض ایک پل لگا تھا اسے وہ ناگواری کا احساس بخشتی ہوئی ملاقات یاد آنے میں۔ وہ اتنا بھنایا کہ مزید کچھ سنے بغیر فون بند کر دیا۔ ربش، اسے میرا نمبر کس نے دے دیا اور نام بھی جان گئی؟ وہ خوف زدہ سر جھٹک رہا تھا۔ اسی پل پھر اس نمبر سے کال آنے لگی۔ جہاں نے نظر انداز کیا تھا وہ خود پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کا موڈ چائے پینے کا ہو رہا تھا۔ اشک گرتے ہیں، میری سانس سنبھل جاتی ہے، دیکھ کے ایک درد نیا شام نکل جاتی ہے۔ تجھ کو دیکھوں تو میرے درد کو ملتا ہے سکون، تجھ سے بچھڑوں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ عشق کچھ ایسے مٹاتا ہے نشان ہستی، جیسے ہر رات اجالے کو نگل جاتی ہے۔ زخم بھرتا ہی نہیں تیری جدائی کا، مگر پھر یاد تیری نیا درد اگل جاتی ہے۔ تو اگر دل پہ میرے ہاتھ ہی رکھ دے فراز، ٹوٹتی سانس بھی کچھ دیر سنبھل جاتی ہے۔ اس نے تیمور خان کی بھیجی ہوئی غزل کو متبسم نظروں سے پڑھا تھا اور بے نیازی سے شانے جھٹک دیے۔ وہ آج کل دانستہ اسے تغافل برت رہی تھی تو وجہ تیمور خان کا بڑھتا ہوا اصرار تھا۔ اس وقت وہ کالج میں تھی اور کلاس بنک کر کے کینٹین آئی تھی۔ سینڈوچ اور کوک آرڈر کر رہی تھی جب اس کے سیل پہ بیپ ہونے لگی۔ اس نے بکھلا کر جلدی سے کال منقطع کی اور تیمور کو ایک ٹیکسٹ لکھا تھا۔ کال یو لیٹر تیمور، میں کالج میں ہوں۔ نہیں، تم کسی بھی طرح مجھ سے بات کرو، بہت ضروری ہے۔ اگلے لمحے اسے تیمور کا میسج موصول ہو گیا تھا۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور اپنا آرڈر لے کر کال پک کی۔ خیریت ہے نا تیمور؟ اس ایمرجنسی کی وجہ؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں مس کر رہا ہوں، وہ مزے سے بولا جبکہ زینب کا موڈ خراب ہونے لگا تھا۔ میں چاہے یہاں سب کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤں، آپ کو میری ریپوٹیشن کی پرواہ نہیں ہے؟ زینی، میں اسی وجہ سے چاہتا ہوں نا ہماری شادی ہو جانی چاہیے، ہر طرح کے خوف ختم ہو جائیں گے۔ تیمور کا لہجہ ایک دم بے حد سنجیدگی سمیٹ لایا۔ زینب نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ اب بولتی کیوں نہیں ہو؟ تیمور اس کی طویل خاموشی پہ جھنجھلایا۔ کیا بولوں؟ آپ سمجھتی کہاں میری مجبوری؟ وہ عاجز ہوئی اور تیمور خان ہنسنے لگا۔ تم سمجھتی ہو بھلا کہ ایسے بے قرار ہوں تمہاری خاطر؟ محترمہ کو پرواہ تک نہیں۔ اس کے بے باک اظہار پہ زینب کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ یار تم بات کو سمجھتی نہیں ہو، بات تو چلنے دو۔ پتہ نہیں تمہارے گھر والوں کو منانے کو مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اس کام میں بھی ہو سکتا ہے ٹائم صرف ہو۔ پاپڑ کیوں بیلنے پڑیں گے؟ میں ساتھ دوں گی نا آپ کا، زینب چونک کر حیرانی سے بولی۔ زینب، میں نے سنا ہے اکثر سید فیملی کے لوگ اپنی کاسٹ سے باہر رشتہ داری نہیں کرتے۔ تیمور کی وضاحت پہ زینب ایک دم ریلیکس ہوئی تھی۔ کم آن تیمور، ہمارے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ معاذ بھائی کی شادی ہوئی ہے نا، وہ لوگ بھی ہماری کاسٹ کے نہیں ہیں۔ گڈ، یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ تیمور باقی مطمئن ہوا تھا۔ تیمور پلیز فون بند کرے، کچھ لڑکیاں ایسی سمتا رہی ہیں، ہم پھر بات کریں گے، اللہ حافظ۔ اس نے خود عجلت میں سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ تیمور نے تو اس نے یہ بات بھی کہہ دی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ تیمور کے رشتے میں گھر میں ایک طوفان اٹھنے کا امکان تھے۔ خاص طور پہ سماعت سے اختلاف کا خدشہ لاحق تھا۔ اس نے اسی روز نوریہ کے ذریعے یہ بات مما تک پہنچانے کا سوچا اور کسی حد تک ہلکی پھلکی ہو گئی، مگر اسے بات کرنے کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ اس سے پہلے ہی مما نے خود اس سے بات چھیڑ دی تھی جہاں کے حوالے سے۔ اس وقت وہ سو کر اٹھی تھی اور چائے بنانے کے ارادے سے کچن میں آئی تھی جب مما اسے ڈھونڈتی ہوئی وہیں آ گئی تھیں۔ تمہارے ایگزام کب ہو رہے ہیں زینب؟ ابھی 2 ماہ ہے، مگر پڑھائی بہت ٹف ہے مما۔ مجھے آپ سے یہی کہنا تھا کہ اب ذرا کچن کے کاموں سے مجھے چھٹکارا دیں تاکہ میں توجہ سے پڑھائی کر سکوں۔ ایک تو جے بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں، مجھے اسٹڈی میں مشکل پیش آ رہی ہے ان کے بغیر۔ تو تم زیادہ سے ہیلپ لے لیا کرو، جہاں کی جان کو تو تھوڑے کام ہیں جو تم اس کے سر پہ بھی سوار ہو جاتی ہو۔ مما کے ٹوکنے پہ زینب نے کسی قدر ناراض سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو میرا جے سے ہیلپ لینا اچھا نہیں لگتا تو میں نہیں لیا کروں گی۔ ویسے اطلاع عرض کر دوں، مجھے جے کے علاوہ کسی کے پڑھانے کا سٹائل پسند نہیں۔ لالے اور زیاد بھائی پڑھاتے کم اور ڈانٹتے زیادہ ہیں۔ مجھے نالائق ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جیسے خود بہت عالم فاضل ہو نا۔ وہ سخت چھلا کر کہہ رہی تھی۔ مما نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ مجھے کیوں برا لگے گا بیٹے، میں تو صرف جہاں کے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے کہہ رہی تھی، تمہارا بھی حرض ہوتا ہے۔ مجھے تو بلکہ اچھا لگ رہا ہے جہاں کے ساتھ تمہاری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو تو زندگی بہت سہولت سے گزرتی ہے۔ ویسے وہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مما کی طویل وضاحت کو جہاں زینب نے سرسری انداز میں سنا تھا، وہاں آخری کسی قدر مسکرا کر پوچھے گئے سوال نے ٹھٹکا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے قدرے چونک کر بغور انہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب کیسا لگتا ہے؟ جیسے وہ ہیں ویسے ہی مجھے بھی لگیں گے نا؟ ہے تو بہت گڈ لکنگ اور کیئرنگ۔ مما کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ ہاں تو مجھے انکار تھوڑی ہے۔ اس نے دانستہ لہجے و انداز میں بے نیازی کو سمویا۔ بیٹے میں دوسرے حوالے سے بات کری ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کے پپا بہت پہلے سے آپ کو جہاں سے منسوب کر چکے ہیں۔ اب وہ باقاعدہ جب اس رشتے کو کسی بندھن میں باندھنے کا ارادہ کریں تو ظاہر ہے آپ کی رضامندی ضروری ہے۔ مما کی بات سن کر زینب ایک سکتے کی کیفیت میں گر گئی تھی۔ مما نے ایک نظر ساس پین کے کناروں سے ابل کر باہر آتی چائے کو دیکھا اور دوسری زینب کے پتھرائے ہوئے چہرے کو۔
زینب آر یو آل رائٹ بیٹے؟ انہوں نے پہلے چولہا بند کیا تھا، پھر کسی قدر تشویش میں گھر کر اسے پکارا تھا۔ زینب نے متغیر ہوتے چہرے کے ساتھ لمحہ بھر کونے دیکھا اور بمشکل خود کو ذرا سا سنبھالا تھا۔ آپ یہ بات اب بتا رہی ہیں مجھے؟ اس کے لہجے میں تپش اور تلخی اتر آئی تھی۔ مما نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ آپ کو کیا پتا اب کیا ہو گیا؟ وہ بری طرح سے جھنجھلائی، مگر جب بولی تو اس کا لہجہ اس جھنجھلاہٹ سے پاک البتہ سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ جے کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہاں، مگر ابھی چند دن پہلے ہی تمہارے پپا نے اسے بھی یہ بات بتائی ہے، جہاں کے کہنے پہ ہی تم سے تمہاری رائے لی گئی ہے۔ مما نے سادگی سے اصل بات بتا دی تھی، مگر زینب کو پتنگے لگ گئے تھے۔ بہت شکریہ اس نوازش کا، ورنہ اگر وہ نہ کہتے تو آپ نے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرنی تھی نا۔ اس کا لہجہ صرف شاکی ہوتا تو مما کو برا نہ لگتا، مگر وہ تو قاعدہ طنز کر رہی تھی، انداز تانے دینے والا تھا۔ کیا ہو گیا زینب بیٹے؟ خواہ مخواہ معمولی بات کو ایشو نہیں بناتے۔ ایشو میں بنا رہی ہوں؟ ہرگز نہیں، اصل کی ایشو کوئی اور ہے۔ جے نے ایسے ہی مجھ سے رائے لینے کا نہیں کہہ دیا۔ وہ زور سے پھنکاری تھی۔ مما ششت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ انہوں نے ناگواریت میں مبتلا ہو کر پوچھا تھا۔ زینب نے سلگتی آنکھوں سے انہیں گھور کر دیکھا۔ وہ میری کاندھے پہ بندوق رکھ کر چلانا چاہتے مما؟ اس سراسر کے الزام نے مما کو غصے میں بھر دیا تھا۔ وہ جہاں کے لیے اس قسم کی بات سن کر ایک دم بھڑک اٹھی۔ بدتمیزی مت کرو زینب، میں جہاں کے لیے کوئی فضول بات نہیں سنوں گی۔ کیوں نہیں سنے گی؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ پہ اپنی اچھائی و فرما برداری کا بہت اچھا تاثر قائم کیا ہوا ہے۔ وہ آنکھیں نکال کر چیخی تو مما نے اسے ڈانٹ کے رکھ دیا۔ چیخو مت زینب، اور فی الحال یہاں سے جاؤ۔ ابھی میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں جہاں پہ جو بھی اعتراض ہے وہ اس وقت کہنا جب تمہارے پپا شام کو گھر آ جائیں گے۔ مجھے کوئی آڑ نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آپ جے کو بھی شام کو گھر بلا لیجیے تاکہ ان کے سامنے بات ہو۔ زینب نے کسی قدر بدتمیزی سے کہا اور پیر پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ مما ہونٹ بھینچے کھڑی تھی۔ خزاں کے موسم کی سرد شامیں، سراب یادوں کے ہاتھ تھامے، مایوسیوں کا حساب مانگیں، بے نور آنکھوں سے خواب مانگیں، تو جان لینا کہ خواب سارے مایوسیوں کے نصاب سارے میری حدوں سے نکل چکے ہیں، تمہاری چوکھٹ پہ آ کر رکے ہیں، مسافتوں سے تھکے ہوئے ہیں، غبار راہ سے اٹے ہوئے ہیں، تمہاری نگری میں اجنبی ہیں، اسی لیے کچھ ڈالے ہوئے ہیں، سوالی نظروں سے تک رہے ہیں، تمہاری چوکھٹ نہ جانے کب سے۔ اس نے قلم رکھ دیا اور گھٹنوں میں سر چھپا کر دھیرے دھیرے سے سکنے لگی۔ زندگی جبر مسلسل کا نام ہو گئی تھی۔ سب کچھ وہ ہو رہا تھا جس سے اسے نفرت تھی۔ نیلما کی کالز بار بار آئی تھیں۔ وہ اسے پتہ نہیں کیا بتانے پہ کمر بستہ تھی، نہ جانے اور سمجھے بغیر کہ اسے سننے میں دلچسپی ہے بھی کہ نہیں۔ اس نے کتنی بار اسے بری طرح سے دھتکارا تھا، مگر اس کے استقلال میں مجال ہے فرق آیا ہو، جبکہ جالے کا وہ حال تھا کہ جب بھی اسے دھتکارا بدتمیزی سے بات کرنے پہ انجانے بوجھ کا سنگ گراں محسوس ہونے لگتا۔ نفرت بیزاری اپنی جگہ، مگر بلا شبہ اس سے بے حد قریبی تعلق تھا، خون کا تعلق جو نفرت سے ختم ہوتا ہے، نہ بے اعتنائی اور بیزاری کو پا کر آلودہ۔ کیا میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا اور خود اپنے آپ سے خوفزدہ ہو گئی۔ اتنی خائف کہ دل کو گواہی لینے کی تاب بھی نہ رہی۔ جب بھی اس نے خود کو دانستہ مصروف کر لیا تھا، اس کے امتحانات قریب آ رہے تھے، مگر وہ پڑھائی کی جانب توجہ اور دھیان نہیں لگا پاتی تھی۔ نیلما کے تسلسل سے فون آنے کی وجہ سے اس نے اپنا فون آف کر دیا تھا۔ مسز افریدی کو عادت تھی دن میں کئی بار کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرنے کی۔ جب سیل فون پہ رسپانس نہیں ملا تو ان کی پریشانی فطری تھی۔ کوئی فالٹ نہیں ہے، میں نے خود کو بند کیا ہوا ہے۔ اس کے استفسار پہ اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تھا، مگر ان کی تسلی اتنی آسانی سے کہاں ہو پائی تھی۔ خود کیوں بند کیا ہے بیٹے؟ آپ جانتی ہو مجھے کال کرنی ہوتی ہے تو آپ لینڈ لائن پہ کر لیا کریں نا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تیار تھا، یوں جیسے پہلے سے سوچ رکھا ہوا ہو۔ اب اس جمیلے میں کون پڑے؟ اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے میرے پاس؟ تو نہ کیا کریں، ضرورت بھی کیا ہے جمیلوں میں پڑھنے کی؟ وہ جتنی آج کل بدلحاظ اور زود و رنج ہو رہی تھی، اسی حساب سے اس طرح کا جواب دے سکتی تھی۔ مسز افریدی کو چپ لگی تھی۔ انہوں نے تنگ پڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ موڈ کیوں خراب ہے؟ اب کی مرتبہ یالے نے جواب نہیں دیا، ہونٹ بھینچے ریموٹ سے چینل سرچنگ کرتی رہی۔ مسز افریدی نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا، پھر کچھ غصے سے بولی تھیں، کر لو جتنا تنگ مجھے کرنا ہے، میں بھی تمہاری شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں، اپنے بچے ہوں گے نا، پھر پتہ چلے گا ماؤں کی بے بسی کا۔ یالے نے سخت غصے کے عالم میں انہیں دیکھا اور کچھ کہے بغیر ریموٹ پٹک کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مسز افریدی بعد میں بھی بہت دیر تک بڑبڑاتی رہی تھیں۔ جہاں بہت عجلت میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ خان سامہ اسے ناشتے کا پوچھنے آیا تو جہاں نے اسے منع کر دیا تھا۔ نہیں بابا، میں آفس میں کر لوں گا۔ وہ سر ہلا کر پلٹ گیا، مگر کچھ دیر بعد پھر دروازے پہ آہٹ ہوئی تھی۔ جہاں نے ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے ذرا کی ذرا گردن موڑی۔
صاحب کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ خان سامہ کی بات پہ وہ حیرانی میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ مجھ سے؟ کون ہے؟ آپ نے نام پوچھا؟ اس کے ذہن میں فوری طور پہ مسز افریدی کا خیال آیا تھا، مگر وہ بھلا کیوں یہاں ملنے آئیں گی؟ مجھے خیال نہیں رہا صاحب، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ خان سامہ نے کسی آ کر کہا اور تیزی سے پلٹا تو نورجہاں نے ٹوک دیا تھا، رہنے دے بابا، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ خان سامہ نے سر ہلایا اور کچن کی سمت چلا گیا، جہاں جبکہ تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ سیل فون، گاڑی کی چابی، والیٹ اٹھاتا ہوا اندرونی حصے سے نکل کر باہر آیا تھا۔ پورچ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ اٹھی اور کچھ حیرت و استعجاب کے عالم میں وہیں ساکن رہ گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، قیامت خیز حسن کی مالک تھی۔ سرخ شیفون کی ساڑی میں اپنے سراپے اور حسن کو نمایاں کرنے کو ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ فل ہائی ہیل میں اس کا لچکتی ڈال کی مانند بل کھاتا سراپا نگاہ کو ٹھٹکانے کا باعث بن رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم مجھے دیکھ کر یوں ہی مبہوت رہ جاؤ گے۔ وہ ناز سے اٹھلائی اور جہاں کے ماتھے پہ تیوری چڑھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم اور یہاں آنے کا مقصد؟ اس کے الفاظ نے جیسے جہاں کر سرتاپا سلگا کے رکھ دیا تھا، جب یہ اندر کی ناگواری چھپانے کی قطعی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، جبکہ اس کی بات پہ نیلما جیسے صدمے اور رنج سے شک ہو کر رہ گئی تھیں۔ تم نے واقعی مجھے نہیں پہچانا؟ اس نے غیر یقینی سے آنکھوں کو پھاڑا تو جہاں کے ذہن میں جیسے ایک دم سے جماکا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کے ماتھوں کی شکنوں اور آنکھوں میں موجود ناگواری میں اضافہ ہوا تھا۔ تم؟ وہ پھنکارا تھا۔ کیا کرنے آئی ہیں یہاں؟ اس کے لہجے میں بے حد نخوت اور تلخی تھی، مگر وہ بد دل ہونے والوں میں سے کہاں تھی۔ تم سے ملنے۔ یہ ممکن تھا کہ تم یہاں لاہور میں ہو اور میں تمہارے دیدار کا چانس مس کر دوں؟ وہ کھلکھلائی، جبکہ جہاں کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اسے اس خطرناک عورت سے پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا۔ دیکھیے محترمہ، آپ کو میرے بارے میں شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی کسی توقع پہ پورا اترنے سے قاصر ہوں، آپ کو کہیں اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایکسکیوز میں آفس سے آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ کترا کر نکلنا چاہ رہا تھا کہ نیلما نے سرحد سے بڑھ کر پھر اس کا راستہ روک لیا اور اس کی برہمی ناگواری کو خاطر میں لائے بغیر سکون سے بولی تھی۔ میں نے آپ کے بارے میں ہر اندازہ بالکل صحیح لگایا شاہ صاحب۔ آپ صوم و صلات کے پابند، نیک، شریف اور دیانتدار انسان ہیں، اور ایسے انسان پہ تو کوئی بھی لڑکی فریفتہ ہو سکتی ہے نا؟ وہ بات کے اختتام پہ کھلکھلائی تھی۔ جہاں نے غصے سے دہک اٹھنے والی آنکھوں سے اسے دیکھا اور سرد مگر دکھ بھری آواز میں جتلاتے ہوئے بولا تھا، مجھے آپ سے اپنی شرافت کا پرمٹ حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ آپ کی نسوانیت کی وجہ سے میں اب تک آپ کا بہت لحاظ کر چکا ہوں۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے تشریف لے جائیے، ورنہ مجھے ذلیل کر کے نکالنے کے طریقے بھی آتے ہیں۔ مائی پلیجر جناب، آپ کے ہاتھوں تو ہم ذلیل ہو کر بھی اپنے لیے عزت افزائی سمجھیں گے۔ اس کی بات نے جہاں کا دماغ بالکل گھما کے رکھ دیا۔ اس نے رخ پھیر کر زوردار آواز میں چوکیدار کو پکارا تو نیلما بوکھلا اٹھی تھی۔ ناراض کیوں ہوتے ہیں جہاں صاحب؟ میں جا رہی ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ اسے ہاتھ ہلاتی مسکراتی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہوا ہو گئی، جہاں کلستا ہوا اپنی گاڑی تک آیا تھا اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ آئندہ یہ محترمہ یہاں آئیں تو اندر بھی گھسنے مت دیجیے گا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے قبل گیٹ کھولے منتظر کھڑے چوکیدار کو گویا تاکید کی تھی اور اگلے لمحے گاڑی گیٹ سے نکال لی تھی۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ ایسے میں زینب کی کال پک کرنے کا اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا جب بھی اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتی تھی۔ یقیناً زینب بہت مائنڈ کرتی، مگر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ آفس میں بھی اس کا موڈ ایسی ہی جھنجھلاہٹ زدہ رہا تھا جب بھی اس نے بھوک ہونے کے باوجود لنچ نہیں کیا۔ 2 بجے تک جب وہ آج کے دن کا کام کسی حد تک مکمل کر چکا تھا، اس کے سیل پہ پپا کی کال آنے لگی تھی۔ زینب کی طرح وہ ان کی کال ڈراپ نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم چاچو، اس نے شعوری کوشش سے لہجے میں بشاشت پیدا کرنی چاہی جس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹے، کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ چاچو، آپ کیسے ہیں؟ وہ ان کا احوال دریافت کرنے لگا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹے، آپ کا ادھر کا کام کب تک مکمل ہو جائے گا؟ خیریت ہے چاچو؟ وہ ان کے لہجے و انداز میں کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے چونک اٹھا۔ ہاں بہت ضروری بات ہے، فون پہ نہیں ہو سکتی، آپ گھر آ جائیں۔ جہاں کا ماتھا ٹھنکا تھا، ان کے لہجے سے ہی وہ کھٹک کے رہ گیا تھا۔ جی بہتر، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آج آ جاؤ تو زیادہ مناسب ہوگا، پپا نے کہا تو جہاں کی تشویش یکلخت کچھ اور بڑھ گئی۔ اوکے چاچو، انشاءاللہ میں آج شام تک آپ سے ملتا ہوں، اس نے لسانیت سے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ گو کہ آج اس کی بے حد اہم میٹنگ تھی، مگر اس نے سب کچھ پشے پست ڈال دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پپا کبھی یوں کسی کو پریشان یا ڈسٹرب نہیں کیا کرتے تھے، یقیناً کوئی خاص وجہ تھی۔ اس نے پہلے فون کر کے سیکرٹری کو آج کی کسی بھی فلائٹ سے سیٹ کنفرم کرنے کی تاکید کی تھی، پھر کچھ سوچ کر زینب کا نمبر ملایا تھا۔ بیل جاتی رہی مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ جہاں بھی ڈھیٹ بن گیا تھا، مگر اس وقت اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ جب زینب کا سیل آف ہوا تھا، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ جہاں شاہ ہاؤس میں پہنچا تھا، لان میں مدھم ہوتی دھوپ میں زینب کرسی پہ بیٹھی مل گئی تھی، جہاں سیدھا اسی کی طرف آیا تھا۔ خیریت ہے نا؟ تم میری کال کیوں نہیں پک کر رہی تھی؟ سلام کے بعد اس نے پہلا سوال اس سے یہی کیا تھا۔ زینب نے سلام کا جواب بھی لٹ مار انداز میں دیا تھا اور منہ پہ ہفکی اور لاتعلقی کے زاویے سے جائے ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے جا رہی تھی
جب جہاں کے سوال پہ جیسے آگ بگولا ہو کر اسے گھورنے لگی۔ آپ جو کچھ کریں اس پہ کوئی دفعہ نہیں لگتی ہے نا؟ وہ گھرائی تھی مگر جہاں کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوری فار دیٹ، اب بتاؤ کیوں فون کر رہی تھیں؟ چاچو نے بھی ایمرجنسی میں بلوایا ہے، اچھا خاصا پریشان ہو کے رہ گیا ہوں۔ یہ پریشانی آپ کی اپنی خریدی ہوئی ہے، انسان کے اعمال ہی اس کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ وہ جیسی پھٹ پڑی تھی جبکہ جہاں کچھ حیران کچھ پریشان سا ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ پپا آ جاتے ہیں تو آپ سے وہی بات کریں گے، مجھ سے کچھ مت پوچھیں۔ وہ پھنکاری اور تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اندرونی حصے کی جانب جا رہی تھی جب مما اپنے دھیان میں اسی سمت آئیں، اسے لال بھبو کا چہرے کے ساتھ دیکھا تو چونکی۔ میں گھر لان میں جہاں کو موجود پا کر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھیں۔ کیسے ہو بیٹے؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلے آؤ نا۔ اس کے پاس آ گئی تھی تب جہاں انہیں دیکھ کر جیسے چونک کر سلام کر گیا تھا، جس کا شفقت و محبت سے جواب دے کر انہوں نے اسے ساتھ لگا کر پیشانی چومی تھی۔ جی چلیں۔ وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ مما نے بغور اس کے کسی حد تک گمسم سے انداز کو دیکھا تھا۔ اس نے آتی آپ کو بھی پریشان کر دیا نا بیٹے، بہت بے وقوف ہے، آپ اس کی باتوں پہ دھیان مت دو۔ انہوں نے اپنی تئیں سے تسلی دی مگر وہ یہ جان کر کچھ اور بھی اپسیٹ ہوا تھا کہ جو بھی معاملہ ہے اس کی وجہ کچھ اور نہیں، خود زینب ہے۔ کیا بات ہے چچی جان؟ پلیز ٹیل می۔ وہ جیسے اس سے زیادہ خود پہ ضبط نہ کر سکا تھا۔ دماغ کی تنابیں شدید تناؤ کا شکار ہو چکی تھیں۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے میری جان، آپ فریش ہو جاؤ، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بھابھی بیگم کو آپ کے آنے کا بتا دیتی ہوں، وہ تو اتنے دنوں میں بہت اداس ہو گئی ہیں ریلی۔ انہوں نے دانستہ لہجے کو ہلکا پھلکا بنا کر اسے بتایا، مقصد اسے ریلیکس کرنا تھا مگر وہ خود کو کسی طرح بھی اضطراب سے نہیں نکال سکا۔ اپنے کمرے کے آنے کے بعد اس نے ہر کام انتہائی بے دلی سے کیا تھا، فریش ہونے سے لے کر لباس تبدیل کرنے تک۔ کوئی انجانا خدشہ مسلسل اس کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا رہا تھا۔ وہ ماما جان کے پاس آئے تو پپا جان بھی آ چکے تھے اور جنید بھائی بھی، سب لاؤنج میں جمع تھے۔ اس کا سب نے یوں ہی استقبال کیا گویا حج کر کے لوٹا ہو۔ سبھی خوشگوار موڈ میں اس سے بات کرتے رہے تھے مگر اس کے باوجود وہ ماحول میں تناؤ محسوس کر رہا تھا، جیسے زیاد کی چیلیں اور حسان کے جوک بھی اس کا خیال نہیں ہٹا سکے۔ اس نے صاف محسوس کیا تھا کہ جو بات بھی تھی وہ بڑوں کے درمیان تھی، نوجوان پارٹی اس معاملے سے بے خبر رکھی گئی تھی۔ یقیناً کچھ بہت اہم معاملہ تھا مگر کیا؟ اس کا اضطراب بڑھنے لگا۔ اسما بھابھی اور نوریا حوریہ کے ساتھ ماریہ نے بھی آج شام کی چائے پہ اس کی وجہ سے خصوصی اہتمام کیا تھا مگر وہ ان سب کے اصرار کے باوجود سوائے چائے کے کچھ نہیں لے سکا۔ چائے پی اس کے حلق میں جیسے پھنسنے لگی تھی۔ نوریا اور ماریہ کی بار بار زینب کو بلانے پہ بھی وہ نہ سب کے ساتھ چائے میں شریک ہوئی نہ وہاں آ کر بیٹھی تھی جہاں کے خدشات بڑھنے کو اس کا رویہ کافی تھا۔ پپا آئے تھے اور اس سے سابقہ محبت و گرم جوشی سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسے ڈھونڈے سے بھی ان کے انداز میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ملی تھی مگر وہ پھر بھی ریلیکس نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب یہ بے چینی کچھ اور بڑھ گئی تب جہاں اٹھ کر ان کے کمرے میں آ گیا تھا۔ مما تو بھابھی اور فوزیہ ماریہ کے ساتھ کچن میں بزی تھیں اور یہ پپا سے بات کرنے کا بہترین موقع تھا۔ چاچو آپ بزی تو نہیں ہیں؟ اس نے دروازہ تھپتھپا کر پوچھا تھا۔ جواب میں ان کی آواز کی بجائے دروازہ کھلا تھا اور وہ سامنے کھڑے تھے۔ آؤ بیٹے، انہوں نے سامنے سے ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ مجھے لگتا ہے آپ بہت پریشان ہو گئے ہو۔ وہ اندر آ کر صوفے پہ بیٹھا تو پپا نے بغور اسے دیکھ کر کہا تھا جہاں گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اب وہ اپنی کیفیت انہیں بھلا کیسے بتاتا۔ سب خیریت ہے نا چاچو؟ ایسی کوئی پریشان کن بات نہیں ہے بیٹے، وہ زینب کا آپ کو پتہ ہے بے وقوف ہے۔ ان کا انداز سرسری تھا مگر جہاں کی نگاہوں میں ہزار سوال اتر آئے تھے۔ مسئلہ کیا ہے چاچو مجھے بتائیے؟ بیٹے تمہاری چچی جان نے زینب سے اس انگیجمنٹ کی بات کی تھی، تمہاری اور اس کی انگیجمنٹ کی۔ زینب نے پہلے تو اس کا برا مانا کہ اب تک اسے یہ بات کیوں چھپائی گئی، پھر اسے تم پہ اعتراض ہوا۔ پپا نے بات کے اختتام پہ اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ بھونچکا سا رہ گیا۔ اس مسکراہٹ کی اس وجہ سمجھنے سے قاصر ہوتا۔ مجھ پہ؟ اس نے حیرانی سے اپنے سینے کی سمت انگلی اٹھائی۔ ہاں بقول اس کے تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو۔ اب کی ان کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی تھی جبکہ جہاں کی حیرت کچھ مزید بڑھ گئی تھی۔ یہ بات زینب نے کہی ہے؟ ہاں نا، یہ بتاؤ آپ مجھے، آپ کے پاس کسی لڑکی کی تصویر بھی ہے؟ زینب کا دعویٰ ہے کہ اس نے آپ کے پاس کسی لڑکی کی تصویر دیکھی ہے اور ڈائری میں کسی کے لیے کچھ لکھا ہوا بھی پڑا ہے۔ جہاں بساختہ کسی آ کر نظریں چرا گیا، اس کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ تو وہ سب دیکھ چکی ہے زینب، مگر تصویر تو کوئی نہیں تھی اور چاچو کو بتانے کی کیا تک تھی احمق۔ بیٹے اس قسم کی کاروائیاں گھر کی خواتین کی نظروں سے بچاتے ہیں، اوکے بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ پپا نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ کر متبسم لہجے میں کہہ کر چھیڑا تو جہاں پہ جیسے گھڑوں کے حساب سے پانی پڑ گیا تھا، وہ نظریں نہیں اٹھا سکا تھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، آپ اس کی غلط فہمی کو دور کر دینا۔ دیٹ از اٹ۔ اور ہاں اب میں اس کام میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، چاہے آپ منع کیوں نہ کریں۔ زینب کسی حد تک احمق ہے اور میں اسے اپنے حد جینیس بیٹے کی سنگت میں دیکھ کر اسے تھوڑی سی عقل مند ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بات کے اختتام پہ اسے دیکھا تھا گویا اس کی تاکید چاہی مگر وہ اتنا جھیپا ہوا تھا کہ جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔
دل و نظر سے کچھ بھی جدا رکھوں، یہ میرے بس میں نہیں کہ تجھے خفا رکھوں، نہیں ہے کچھ بھی میرے ذہن میں سوا اس کے، میں تیری یاد بھلا دوں تو یاد کیا رکھوں۔ کبھی جو مجھ سے کوئی پوچھ لے میری مرضی، تو اپنا نام محبت تیرا وفا رکھوں۔ جہاں نے اس غزل کو ٹائپ کیا تھا اور زینب کے نمبر پہ سینڈ کر دیا۔ گو کہ اس کا ارادہ تو صبح اسے منانے کا تھا، مگر دل کچھ اسی طور مچلا تھا کہ وہ اپنے کچھ نہ کچھ احساسات اس تک پہنچانے سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ کتنا خوشگوار احساس تھا یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بنائی جا رہی ہے، پھر وہ اس کے سارے گلے شکوے دور کر دے گا جب وہ اسے بتائے گا کہ ان تمام بےتاب جذبوں کا مرکز و محور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو کیسا رد عمل ہوگا اس کا۔ وہ اسی تصور میں گم ہو رہا تھا جب اس کے بیڈ روم کے دروازے پہ مدھر سی دستک ہوئی تھی، جو پہلے تو جہاں کو اپنا وہم ہی لگی، دوسری مرتبہ جب پھر اسی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نوک کیا، تب وہ کچھ حیران ہوتا اٹھ کر دروازے تک آیا تھا۔ زینب تم؟ وہ اسے روبرو پا کے حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ مجھے اندر آنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ وہ نخوت سے سوال کر رہی تھی۔ جہاں نے ایک نظر وال کلاک کی سمت دیکھا، یہ بالکل وقت بھی اس کی یہ بات ماننے کو مناسب نہیں تھا کہ جہاں کو صرف اپنی نہیں اس کی پوزیشن کا بھی احساس تھا، مگر شام ہی اس کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہو چکی تھی، اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی کندھے اچکا کر سائڈ پہ ہو گیا، زینب نے اس کا کھلا چھوڑا ہوا دروازہ بند کیا تھا، پھر اسی بند دروازے سے کمر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو یاد ہے جے، ایک رات آپ بھی میرے کمرے میں آئے تھے اسی طرح؟ بیٹھ جاؤ زینی، بیٹھ کر اطمینان سے بات کر لو۔ جہاں کی رسانیت سے کہنے پہ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں۔ جے آپ کو یاد ہے آپ آئے تھے؟ ہاں یاد ہے، مسئلہ کیا ہے اب؟ جہاں نے بغور اس کے بےحد سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ تب آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا، یہ بھی یاد ہے؟ جہاں ٹھٹکا، اس نے آپ کے منہ سے کچھ نہیں کہا، البتہ سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ وہ یکا یک بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ کوئی گرا تھی جو کھلنے کو تھی، کوئی بھونچال تھا جو آنا چاہتا تھا۔ اس کی چھٹی حس مسلسل اسپاک کرنے لگی۔ گھر میں آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ کیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں ایسا کچھ بھی پسند نہیں کرتی ہوں، پلیز ہیلپ می جے۔ وہ بے حسی اور خود غرضی اور مفاد پرستی کے سب سے اونچے مینار پہ چڑھ گئی تھی۔ جہاں ساکن کھڑا رہا، طوفان آیا تھا اور گزر گیا تھا، جہاں کو اپنی ہستی کے تاراج ہونے کی خبر تک نہ ہو سکی۔ اس وقت میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا جے، صرف تیمور خان نہیں، میں بھی اسے بہت پسند کرتی ہوں جے، میں صرف تیمور خان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ پپا مجھے آپ سے منسوب کر چکے ہیں۔ اینی ویز، آپ کو اب اس کام کو کرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا جے کہ اگر میری تیمور سے شادی نہ بھی ہو سکی تب بھی میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا۔ وہ اس پہ ایک گہری مگر تنبیہ نگاہ ڈال کر جیسے خاموشی سے آئی تھی خاموشی سے پلٹ گئی، جہاں کسی طوفان کی زد میں آئے ہوئے پتے کی طرح اپنے وجود کو بے سہارا، بے آسرا ڈولتا لرزتا محسوس کرتا بے جان قدموں سے وہیں بیٹھ گیا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ پید تھی کہ اٹھ کر دروازہ بند کر دے، جسے زینب جاتے ہوئے کھلا چھوڑ گئی تھی۔ دوسری جانب زینب تھی مسکراتی ہوئی۔ اب بھی خاموش رہو، جسے تم اب خاموش نہیں رہو گے، اگر رہو گے تو ہار جاؤ گے، اور تمہیں ہارنا نہیں چاہیے۔ اچھا جی، تو اس قسط کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اگلی قسط جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت کچھ ہو گیا ہے۔ زینب کتنی ڈیش ہے نا، اتنی ظالم ہے، اسے سب پتا تھا پھر بھی وہ یہ جان بوجھ کے کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں کرتی ہیں ایسے لڑکیاں، عجیب بات ہے، نکمی۔ چلو جی، اگلی قسط سٹارٹ کریں گے اور تبھی ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔